أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا آج 13th سیشن ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے اس بات پر اینڈ کیا تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ اپنے 10ویں سال میں انٹر ہو چکی ہے، جس کو 10 نبوی بولتے ہیں، اور اس سال کو غموں کا سال کہا گیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پے در پہ ایسی مشکلات آئیں جو شاید ابھی ان گزشتہ سالوں میں بھی نہیں آئی تھی، جیسے مزید مشکلات میں اضافہ ہو گیا، اور اس کی ریزن بہت بڑی یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے چچا حضرت ابو طالب انتقال کر کے، اور ان کی بہت چاہنے والی وائف حضرت خدیجہ کا بھی اسی سال انتقال ہوا۔ تو آج اس کی ڈیٹیلز کو ہم دیکھیں گے۔ حضرت ابو طالب کی وفات 10 نبوی میں ہوئی، اور اپنے پوری زندگی میں جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس وقت سے خاص طور پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت حمایت اور حفاظت کی، اور اس میں کوئی انہوں نے کسر نہیں اٹھا کے رکھی، اور یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اب قریش جس طرح سے مجھے اذیت پہنچا رہے ہیں، ابو طالب کی زندگی میں کبھی انہوں نے اس کی آرزو بھی نہیں کی تھی کہ وہ اس طرح سے مجھے تکلیف پہنچا سکیں۔ ان کی وفات کے بعد ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک احمق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر آ کر مٹی ڈال دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس مٹی کے ساتھ گھر واپس آئے اور اس کو دھو رہے تھے، اور آپ کی بیٹی اس کو دھونے میں مدد کر رہی تھیں، تو وہ روتی جا رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹی تم رو نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے ابا کی حفاظت کریں گے، اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے جا رہے تھے کہ ابو طالب کی زندگی میں کبھی اس طرح کی بدسلوکی ان لوگوں نے میرے ساتھ نہیں کی تھی، یعنی انہیں ان کی پریزنس کو، ان کی حفاظت کو مس کر رہے تھے۔ یقیناً حفاظت کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، لیکن جو ایک اسٹرینتھ ہمارے آس پاس انسان ہوتے ہیں ان سے ہمیں ملتی ہے، وہ اسباب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مہیا کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب حضرت ابو طالب مسلمان ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، اس میں امت مسلمہ میں اختلاف ہے، کیونکہ ظاہر میں ہمیں کوئی روایت ایسی نہیں ملتی جس میں یہ پتہ چلتا ہو کہ وہ اسلام قبول انہوں نے کیا، جیسے حضرت عمر کے قبول اسلام یا حضرت حمزہ کے قبول اسلام کی روایت پتہ چلتی ہے، لیکن جس طریقے سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر رہے تھے تو کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ باطن میں اسلام لا چکے ہوں، لیکن اس کا اظہار نہ کرنا چاہتے، کیونکہ رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں منشن کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے حالات اور سرکمسٹانسز کی وجہ سے اسلام کا ظاہر میں اقرار نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ تو اس میں میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہم کسی کو بھی جج نہ کریں، اس کے مسلمان ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ ہم اپنے ہاتھ میں جب لیتے ہیں تو اس سے صرف اختلافات بڑھتے ہیں، اور ہمارے پہلے سے جو فرقے بنے ہوئے ہیں مزید اس میں کہہ لیں لڑائی بڑھتی ہے۔ تو وی آر ناٹ دا ونس ٹو ڈیسائڈ کہ کوئی مسلمان ہوا یا نہیں ہوا، یا کوئی جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، اس چیز کا معاملہ ہم اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں، اور بس یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں کتنا امپورٹنٹ رول تھا، کہ اس کے بعد جب وہ وفات پا گئے تو ابو لہب جو ہے بنو ہاشم کا سردار بن گیا، اور پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مزید مشکل بنا دیا، کیونکہ وہ ایک دشمن تھا جو کہ اب سرداری کی پوزیشن پر آ گیا تھا، اور اس نے نہ صرف تبلیغ میں رکاوٹیں ڈالیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسنلی بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ وہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ ان کی بیوی آ کر کوڑا پھینک دیتی تھیں اور کانٹے بچھاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں، اور وہ جو ایک عرب معاشرے میں قبیلے کا جو سردار پروٹیکشن دیتا ہے اپنے قبیلے کے لوگوں کے، وہ اس کے بالکل برعکس کر رہا تھا، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا بھی سفر کیا۔ تو اس کو ہم تھوڑا سا دیر بعد میں پڑھتے ہیں۔ ابھی اس کے ساتھ ہی حضرت ابو طالب کی وفات کے کچھ مہینے بعد ہی حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، اور اب کہہ لیں کہ ایک غم کے اوپر مزید ایک غم تھا جو شامل ہو گیا۔ حضرت خدیجہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 سال کا ٹائم گزرا تھا، اور حضرت خدیجہ وہ تھی جو سب سے آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے تائید کی، ان کی تصدیق کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس وقت لوگوں نے میرا انکار کیا وہ مجھ پر ایمان لے کر آئی، جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو خدیجہ نے میری تصدیق کی،
اور جب لوگوں نے مجھے محروم کیا تو انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا۔ تو وہ صرف بیوی نہیں تھیں، شی واز اے پرفیکٹ کمپینین، کہ جو ایک بہترین ساتھی ہوتا ہے، جو غم میں آپ کے ساتھ ہو، جو ہر وقت تسلی دے، جو آپ کو کمفرٹ دے ہر لحاظ سے۔ تو حضرت خدیجہ کی ایبسنس یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایموشنلی بھی اور ایک ساتھی کے لحاظ سے بہت تکلیف دہ تھی۔ تو اس سچویشن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت افسردہ رہنے لگے کہ ایک طرف گھر کی ذمہ داریاں، پھر تبلیغ کی ذمہ داریاں، پھر بچوں کو دیکھنا، کیونکہ 2 بیٹیاں ان کی شادی کر چکی تھی، لیکن حضرت فاطمہ ابھی چھوٹی تھیں۔ حضرت زید اور حضرت علی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتے تھے اور وہ بھی بہت بڑے نہیں تھے۔ تو ان سب ذمہ داریاں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دم سے پڑ گئیں، اور پھر وہ جو حضرت ابوبکر کی حمایت تھی وہ ہٹ گئی راستے سے، تو ہر ایونیو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکلات بڑھ گئیں۔ تو اس سچویشن میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہا کہ آپ مجھے بہت رنجیدہ نظر آتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ مشکل میں ہیں، یہ تمام ذمہ داریاں جو آپ پر پڑ گئی ہیں، تو آپ ایسا کیوں نہیں کر لیتے کہ آپ شادی کر لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کوئی رشتہ ہے آپ کے پاس؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل، کنواری بھی ہے اور شوہر دیدہ بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس کا رشتہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضرت عائشہ، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی، اور آپ کے دوست اور آپ کے بھائی کی بیٹی، اور حضرت سودا بہت شروع میں مسلمان لانے والے لوگوں میں سے ہیں، اور انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی تھی، لیکن اب ان کے شوہر انتقال کر گئے تھے۔